آج کی اس کہانی میں ہم ایک ایسی دل دہلا دینے والی حقیقی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک میٹل گٹارسٹ کی، جس کی ہیروئن کی ایڈکشن اور شدید تنہائی سے لڑی گئی جنگ کسی کے بھی رونگٹے کھڑے کر سکتی ہے۔ اس پورے واقعے کو ہم 3 حصوں میں بریک ڈاؤن کریں گے: ایتھنز کے ایک خیمے میں ہونے والی ملاقات، ہولی ماؤنٹین یعنی مقدس پہاڑ پر گزاری گئی زندگی، اور پھر آخر میں وہ دردناک ریلیپس جس نے سب کچھ پلٹ کر رکھ دیا۔ تو چلیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ میں 10 سال سے زیادہ عرصے سے نشے کا عادی ہوں۔ اب خدا بھی مجھے نہیں بچا سکتا۔ ذرا سوچئے، ایتھنز کے بیچوں بیچ ایک پہاڑی پارک کے جنگل میں کسی کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کتنے خوفناک ہیں۔ یہ کوئی عام مایوسی نہیں تھی۔ ایک ایسا انسان جو کبھی میوزک کی دنیا میں اپنا نام بنا سکتا تھا، اب بالکل ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے پاس لٹرلی آگے کی زندگی کے لیے کوئی امید باقی نہیں تھی۔ ذرا اس جگہ کا منظر ذہن میں لائیں جہاں وہ رہ رہا تھا۔ ایک ڈھلوان غار کے دہانے پر لگا ایک پھٹا ہوا سا خیمہ۔ دنیا بھر کی ملکیت کے نام پر وہاں کیا تھا؟ بار بار یوز کیے ہوئے پلاسٹک کے کپ، انسٹنٹ کافی، کپڑوں کا ایک چھوٹا سا تھیلا، ایک جلی ہوئی چائے کی چمچ اور ہر طرف بکھری ہوئی سرنجز۔ بس یہی اس کی ہوپلیس زندگی کی کہانی تھی، اور ان سب کے بیچ رکھا تھا اس کا پرانا اکوسٹک گٹار، جو اس کے گزرے ہوئے بہتر دنوں کی آخری نشانی تھا۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی حیران کن ٹوسٹ آتا ہے۔ دونوں حالات کا تضاد ذرا دیکھیے۔ ایک طرف تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے آج کے نشے کے لیے اپنی سب سے قیمتی لیدر جیکٹ اور پسندیدہ گٹار تک بیچنے کو تیار ہے، لیکن دوسری طرف کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ یہی شخص حال ہی میں پورے 16 مہینے تک مکمل کلین رہا؟ جی ہاں، لگاتار 16 مہینے۔ کوئی ہیروئن نہیں، ویڈ نہیں، شراب نہیں، یہاں تک کہ سردی یا درد کی ایک عام سی ایسپرین بھی نہیں۔ تو دماغ میں سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ آخر ان 16 مہینوں میں ایسا کیا ہوا تھا؟ کس چیز نے ایک ایسے ایکسٹریم ایڈکٹ کو اتنا پاک صاف بننے پر مجبور کر دیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس دور دراز اور انوکھی پناہ گاہ کو جہاں اس نے اپنی یہ آخری امید تلاش کی تھی۔ دوسرا حصہ، مقدس پہاڑ پر پناہ۔ یہ وہ موڑ ہے جہاں ہماری کہانی ایتھنز کے ان گندے خیموں سے نکل کر ایک ایسی جگہ جاتی ہے جو دنیا کی آلودگی سے بالکل پاک اور ریجڈ ہے۔ اس جگہ کا نام ہے ماؤنٹ ایتھوس۔ یہ شمالی یونان میں ایک خود مختار علاقہ ہے، ایک ٹوٹلی آئسولیٹڈ موناسٹک کمیونٹی۔ اور یہ جگہ اتنی اسٹرکٹ ہے کہ یہاں صرف اور صرف میل منکس یعنی راہب رہ سکتے ہیں۔ دنیا سے اس قدر کٹی ہوئی ہے کہ عورتوں کا، یہاں تک کہ مادہ جانوروں کا داخلہ بھی یہاں سختی سے منع ہے۔ بھائی، بھاگنے والوں اور اپنے شیطانوں سے بچنے والوں کے لیے اس سے بہتر اسائلم اور کیا ہو سکتا تھا؟ وہاں پہنچتے ہی اس کا ایکسپیرینس کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس کے اپنے الفاظ تھے، پہلے دن سے جیسے ہی میں نے اس مقدس زمین پر قدم رکھا، میں ایک روحانی خوشی سے بھر گیا۔ ایسا لگا جیسے میرا نیا جنم ہوا ہو۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کو ہیروئن چھوڑنے کے بعد والے شدید جسمانی درد، جسے کولڈ ٹرکی کہتے ہیں، اس کا سامنا تک نہیں کرنا پڑا۔ اس نے اسے سیدھا سیدھا ایک ڈیوائن انٹرونشن یعنی روحانی بیداری کا نام دیا۔ اصل میں جو چیز اس کے لیے کام کر رہی تھی وہ تھا وہاں کا بے حد تھکا دینے والا روٹین۔ صبح سویرے اٹھنا، دن بھر تھکنے تک سخت محنت کرنا، ایک سادہ سا میل کھانا اور پھر اکیلے بیٹھ کر عبادت کرنا۔ اس ایکسٹریم تھکان اور سکون بھرے روٹین نے اس کے اندر کی اس تباہ کن طلب کو بالکل خاموش کر دیا تھا۔ وہ سچ میں ڈیپلی پیسفل فیل کر رہا تھا۔ تیسرا حصہ، آزمائش اور غار۔ اب ہم چلتے ہیں اس کہانی کے کلائمیکس کی طرف، جہاں ایک پورا مونک بننے کے لیے اسے ایک آخری اور خوفناک ٹیسٹ سے گزرنا تھا۔ 6 مہینے، یہ وہ وقت تھا جو اسے ایبسولوٹ سولیٹری کنفائنمنٹ میں گزارنے تھے، ایک کلف سائیڈ غار میں جو سیدھا سمندر کے اوپر تھا۔ ذرا وہاں کے ایکسٹریم حالات کو امیجن کریں۔ اسے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں بٹھا کر غار میں لٹکایا گیا۔ اس کے پاس صرف ایک پرانا لباس تھا اور ایک بائبل۔ ماحول کے نام پر آس پاس صرف دیواریں اور سامنے لامحدود نیلا سمندر اور آسمان۔ زندہ رہنے کے لیے ڈیلی اوپر سے ایک روٹی اور پانی کا فلاسک نیچے لٹکایا جاتا تھا، اور خاموشی ایسی کہ کسی منک نے کبھی اس سے ایک لفظ تک نہیں بولا۔ اس شدید کلاسٹروفوبیا اور سینسری ڈپریویشن کا اس کے دماغ پر جو ناقابل برداشت بوجھ پڑا ہوگا، اس کا تصور بھی مشکل ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا ذہنی زوال۔ پہلے دن تو وہ بس اس اینڈلیس نیلی اداسی کو گھورتا رہا، کچھ ہفتوں تک بائبل پڑھتا رہا، انٹینسیولی عبادت کرتا رہا، لیکن 1 مہینے بعد
دماغ نے کھیل کھیلنا شروع کر دیے، خیالی شیطان عورتوں کی شکل میں سامنے آنے لگے۔ اس تنہائی نے آخر کار اسے توڑ دیا اور وہ ٹیمپٹ ہو گیا۔ 3 مہینے گزرتے گزرتے وہ ایک شدید نفسیاتی عذاب اور ریلیپس کا شکار ہو چکا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ سنے، میں ساری رات جاگتا رہتا، اپنے ہاتھ کاٹتا، ان پر بیٹھ جاتا، گھر کی دیواروں پر مکے مارتا تاکہ انہیں یہاں نیچے آنے سے روک سکوں۔ مطلب یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ وہ فزیکلی خود سے لڑ رہا تھا، خود کو زخمی کر رہا تھا، صرف اس لیے کہ اس کا اپنا فریکچر ہوتا ہوا ذہن اس کے کنٹرول سے باہر ہو رہا تھا۔ لیکن پھر ایک بریکنگ پوائنٹ آ ہی گیا۔ بائبل میں ماریا میگڈلینا کے بارے میں پڑھتے ہوئے ایک مومنٹ ایسی آئی جہاں اس نے ایک فزیکل ریلیز کے آگے ہتھیار ڈال دیے، اور اس ایک سنگل مومنٹ نے اس کی پوری روحانی ڈھال کو توڑ دیا۔ اسے ڈیپلی فیل ہوا کہ اس نے گناہ کر لیا ہے اور خدا نے اب اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں سے وہ کمپلسولی انہی حرکتوں اور معافی مانگنے کے ایک عذابناک سائیکل میں بری طرح پھنس گیا۔ مزید 3 مہینے تک اس اندرونی عذاب کو برداشت کرنے کے بعد اسکیپ انیویٹیبل تھا۔ اس نے بلاخر منکس کو آواز دی کہ ٹوکری اوپر کھینچو۔ اوپر آنے کے بعد وہ خنقہ واپس گیا ہی نہیں، وہیں سے پہاڑ چھوڑ دیا۔ رات بھر چل کر قریبی شہر پہنچا، اور سوچئے کیا ہوا؟ اگلی ہی شام تک وہ واپس ایتھنز کے اسی فٹ پاتھ پر ہیروئن کا ٹیکہ لگا کر بے ہوش پڑا تھا۔ پہاڑ کی مقدس بلندیوں سے لے کر ایتھنز کی گندگی اور نیڈلز تک کا سفر 24 گھنٹوں سے بھی کم وقت میں۔ اور یہ کہانی ہمیں اس کے اس انتہائی دردناک اختتام پر لا کر کھڑی کرتی ہے۔ اس نے کہا، مجھے پتا ہے، میں اس سے ملا ہوں، لیکن وہ ہم سب کے لیے وہاں نہیں ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لیے خدا سے بہتر نشہ ہے۔ یہ الفاظ اس کی اس بے حد ڈیپ مایوسی اور ہار کو ظاہر کرتے ہیں جو وہ ریلیجن اور اپنی لٹ کے درمیان محسوس کرتا ہے۔ تو آخر میں یہ سب ہمیں ایک بہت ہی انسیٹلنگ سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ کیا شدید تنہائی سچ میں نشے کے ان شیطانوں کا علاج کرتی ہے، یا پھر یہ صرف انہیں بولنے کے لیے ایک شانت اور خاموش کمرہ دے دیتی ہے؟ جس سے ہم علاج سمجھ رہے تھے، کہیں وہی تو عذاب کی وجہ نہیں بن گیا؟ یہ ایک ایسی ڈارک اور کمپلیکس کشمکش ہے جس پر ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ آج کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔